بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم ان تحکموا بالعدل وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ مجلس اگرچہ بہت ہی مجمع کے اعتبار سے چھوٹی مجلس ہے، لیکن اس کی نسبت بہت بڑی ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے، اس کا انتخاب ہے، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ماہ مبارک کے ذریعے سے ہمیں چھوٹ دی ہے کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ مختلف اعمال کے ذریعے سے اس کو جتنا لوٹ سکو لوٹ لو۔ ابھی ہمارے اور آپ کے اوپر موقوف ہے کہ ہمیں اس پر سے کتنا حصہ ملتا ہے۔ کنواں تو کھلا ہوا ہے، جو جتنا پانی نکال لے، کوئی چھوٹا برتن لے کر آئے گا تو اتنا پانی ملے گا، کوئی بڑا برتن لے کر آئے گا تو اس کے اعتبار سے پانی ملے گا۔ فضائل قرآن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں فرمایا گیا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو کر قرآن کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اس عمل کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو آج اللہ کی رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے، سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کی بزم میں فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ احادیث کیا ہے؟ قرآن کی تفصیل ہی تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اس کی تشریحات بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ کل جو حدیث جبریل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ ایمان کے اندر کمال کیسے پیدا ہوتا ہے، ایک مومن کا ایمان کامل کب ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کا ایمان اعلیٰ درجے کا تھا۔ صحابہ کے بعد کی جو امت ہے، وہ کتنے بھی اونچے منصب اور مراتب و درجات کو حاصل کر لیں، ادنیٰ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان کا ایمان کامل تھا، ان کا یقین کامل تھا، ان کے اعمال کے اندر اخلاص سے وہ پر تھا۔ اور دستور یہ ہے، ہر کمال را زوال، جس چیز کے اوپر کمال آتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس پر زوال بھی آتا ہے۔ جو چیز بلندی پر عروج پر پہنچتی ہے تو کبھی پستی کے اندر بھی آتی ہے۔ یہی دنیا کی ریت ہے، دنیا کا نظام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے صحابہ کرام کا ایمان کامل اور مکمل تھا۔ پھر جب دنیا میں اس دین کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے، تو قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے جس کو حدیث سے فرمایا گیا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہنا موقوف نہ ہو جائے۔ گویا جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا میں ایمان والے موجود ہی نہیں ہوں گے۔ تو جتنا زمانے نبوت سے بعد ہوتا چلا جائے گا، اتنے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، تاکہ قیامت سے پہلے پہلے فتنوں کی آماجگاہ ہوگی، فتنوں کی بارش ہوگی۔ لہذا
اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایمان کی صفات ہیں، ان صفات کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جس کا ایمان کے ساتھ بہت گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے امانت۔ حیا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، اور امانت اس کو ایمان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ امانت کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ ان روایات سے ہوگا جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو قرآن کے اندر بھی اس کی اہمیت اور احادیث کے اندر بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی عظمت کو۔ ہم اور آپ امانت جسے سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس اپنا قیمتی سامان یا روپیہ پیسہ بطور امانت کے رکھواتا ہے۔ مثال کے طور پر میں سفر حج میں جا رہا ہوں، آپ میرا سامان رکھ لیجئے، جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ تو چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ قیمتی سامان ہو، سونے چاندی کے زیورات ہوں، یا اور کوئی قیمتی سامان ہو، اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ امانت ہے۔ لیکن امانت صرف اسی کے اندر منحصر نہیں ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل، ان کے مستحق کے پاس پہنچا دیا کرو، اور جب تم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس وقت پورا مکہ مسلمانوں کا دشمن تھا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دشمنی کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کی مختلف خدمات تھیں اس کے تعلق سے، اور جس قبیلے و خاندان کے اندر کوئی خدمت آتی تھی تو اس کے لیے اعزاز کا باعث ہوتی تھی۔ چنانچہ بنو ہاشم کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ جو خدمت تھی وہ تھی سقایا کی، کہ حجاج کو زمزم کا پانی یہی پلاتے تھے، تو یہ بھی ایک اعزاز کی و سعادت کی بات تھی۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی کنجی، جو کنجی بردار تھے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہی خانہ کعبہ کو کھولتے تھے، جس کو چاہتے تھے داخل کرتے تھے، جس کو نہیں چاہتے داخل نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت طلب کی، گویا آپ نے جانا چاہا، انہوں نے روک دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب یہ کنجی میرے اختیار میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، مسلمان اگر ہوتے تو ان کو تو یقین آتا ہے، چاہے بات عقل میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن مسلمان نہیں تھے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن کا اپنی جان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، ظلم پر ظلم سہے جا رہے ہیں، یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب اس کا مطلب قریش ہلاک ہو جائیں گے، بہت ذلیل خوار ہو رہے ہوں گے، تبھی یہ کنجی آپ کے ہاتھ میں جائے گی؟ فرمایا نہیں، اس زمانے میں جب کنجی میری اختیار میں ہوگی قریش عزت والے ہوں گے۔ پھر جب 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضا ہوا، اور 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا، مکہ اسلامی اسٹیٹ بن گیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کے پاس سے کنجی منگوائی خانہ کعبہ کی۔ وہ کنجی انہوں نے دیا نہیں، اور بیت اللہ کی چھت پر لے کر چڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چڑھے، اور چڑھ کر ان سے چھین کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے اس کو کھلوایا، اندر سے سارے بت نکلوائے، اور پھر آپ نے وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا، نمازیں پڑھی آپ نے وہاں پر۔ لیکن جب وہاں سے آپ نکل رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب بتائیے یہ کنجی کون سی امانت ہے؟ ظاہر سے بات ہے بہت بڑا اعزاز تھا، یہ گویا ایک منصب تھا، اور منصب بھی امانت ہوا کرتا ہے۔ منصب اس کے اہل کو دیا جائے، نا اہل کو اگر منصب سپرد کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث سے فرمایا گیا، جب منصب نااہلوں کے حوالے کر دیا جائے فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔
تو آپ نے وہ کنجی خود ان کے ہاتھ میں دی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ خوشی خوشی لے کر کے جانے لگے کہ کنجی میرے پاس واپس آ گئی۔ پھر آپ نے کہا عثمان رکو، کہ یاد ہے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ بات مجھے یاد آ گئی۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عدل۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور اس میں آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، اور جس کے اندر معاہدے کی پاسداری نہیں ہے، عہد پیمان کی پاسداری نہیں ہے، تو اس کے اندر دین نہیں ہے۔ یہ حدیث کا ظاہر یہ بتلاتا ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، جس کے اندر عہد کا پاس نہ ہو، وعدے کا پاس نہ ہو، اس کے اندر دین ہے ہی نہیں۔ لیکن علماء کرام اس کو محمول کرتے ہیں کمال ایمان کے اوپر، جس کے اندر دیانت داری نہیں ہے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہے، اس کی ایمان کے اندر کمال نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد کی وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کا دین معتبر نہیں ہے، دین کے اندر نقص ہے، دین اس کا ناقص ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ تو گویا امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، منافقوں کی شریعت اور صفت ہے، یہ مومن کامل کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا، معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا، یہ سب منافقانہ کام ہے، یہ مومن کا کام، مومن کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زندگی میں نبوت کے ملنے سے پہلے ہی آپ تو مکہ والوں کے سروں کے تاج تھے، مکہ والے آپ کو اپنے سر آنکھوں میں بٹھاتے تھے، اور آپ اسی زمانے سے ہی الصادق الامین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ لوگ آپ کو اپنے نام سے نہیں جانتے تھے بلکہ اس خطاب اور لقب کے ساتھ آپ کو جانتے تھے، الصادق الامین، جاء الصادق الامین، لو وہ سچا، سچوں کا سچا اور امانت دار شخص آ رہا ہے۔ اور اتنا بھروسہ تھا مکہ والوں کو، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سارا مکہ آپ کو دشمن ہو گیا تھا، جہاں آ کے آپ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ ہجرت کی رات میں بھی آپ کے پاس مکے والوں کا سامان جو امانت کے طور پر تھا موجود تھا، یعنی ساری دشمنی کے باوجود کسی کو آپ کی امانت داری کے اوپر، آپ کی سچائی کے اوپر انگلی رکھنے کی جرت اور ہمت نہیں ہو سکی، پھر بھی ان کی امانت آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح کے وقت میں جتنی امانتیں ہیں مکہ والوں کی ان کے پاس پہنچا کر تو مدینہ منورہ چلے آنا۔ یہ تھی امانت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اپنی امت کو متوجہ کیا ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جب اس کے اندر کمی آتی ہے تو ایمان کی نور کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ایمان کی جو انوارات ہوتے ہیں اور کمال ایمانی جو ہوتا ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو جس درجہ کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کی دیانت داری ہوتی ہے اور امانت داری ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک تو یہ امانت، عہدہ اور منصب۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت حیثہ ابن تحیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں انصاری، تو ان سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے پاس آنا، جب میرے پاس غلام خادم آئیں گے تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں اس میں دے دوں گا تمہیں۔ یہ غریب صحابی تھے، چنانچہ جب آپ کے پاس غلام آئے تو یہ پہنچے خدمت اقدس میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلام سامنے کر دیے، کہ ان میں سے جو چاہو تم لے لو، اختر منہما، جو چاہے اس میں سے چھانٹ لو، اپنے لیے پسند کر لو۔ فقال یا نبی اللہ اختر لی، انہوں نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ہی چھانٹ دیں، آپ ہی چن کر مجھے دے دیں۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ گویا اس نے اعتماد کی شکل میں اپنے اعتماد کو اس کے اوپر امانت رکھ دیا، یہ ایک اصول و ضابطہ بن گیا۔ پھر آپ نے فرمایا خذ ھذا، ایسا کرو یہ غلام لے لو۔ ایک غلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کو لے لو، کیوں؟ فإنی رأیت یصلی، کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ دیندار ہے، یہ نمازی ہے، اس کو لے لو۔ واستوص بہ معروفا، اور دیکھو میری بات یاد رکھنا، اس کے حق میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، یعنی ایک کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی معاملے میں کسی سے مشورہ کیا جائے تو جس معاملے کے اندر مشورہ کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے جو بہتر سمجھتا ہے وہی مشورہ دے۔ اگر بہتر چیز کے خلاف مشورہ دیتا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں کوئی رشتہ آیا، لڑکی کا رشتہ آیا، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ رشتے کو ہم قبول کریں کہ نہ کریں، تو اس نے جس پر اعتماد تھا اس سے مشورہ کیا کہ فلاں کی لڑکی کا میرے یہاں رشتہ آیا ہے، آپ یہ بتائیں رشتہ کیسا ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ خاندان اچھا ہے اور وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، تو اس کو ٹرکا دیا کہ ایسا ہے کہ وہاں رشتہ مت کرو، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور اپنے لڑکے کا رشتہ وہاں بھیج دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو کوئی جائیداد یا کوئی مکان خریدنا ہے لیکن اس کو اس کا تجربہ نہیں ہے کہ اس کا محل وقوع کیسا ہے، اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، تو اس نے ایک ایسے آدمی سے جس کو اس کا تجربہ تھا اور جس پر اس کو اعتماد تھا اس نے مشورہ کیا کہ فلاں جائیداد فروخت ہو رہی ہے اور اس کی بات میرے پاس آئی ہے، آپ بتائیں یہ کیسا ہے؟ اس نے دیکھا بڑا موقع کا مکان ہے، اس کو تو ٹرخا دیا اور خود جا کے معاملہ کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت۔ تو ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، لہٰذا جس معاملے کے اندر مشورہ کیا جا رہا ہے اس معاملوں کے سامنے رکھ کر اس کے دل میں جو بہتر بات آ رہی ہے اس کو سامنے کر دیے، یہ امانت میں، یہی امانت کا حق ہے۔ اسی طریقے پر جب مجلس کے اندر کوئی بات کی جا رہی ہے، اگر مخصوص مجلس مشورے کی میٹنگ کی، کبھی خاص میٹنگ ہوتی ہے، اسے مخصوص لوگ بلائے جاتے ہیں، لہٰذا اس میٹنگ کے اندر کی جو بات باہر نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی وہاں کی بات باہر اس کو پھیلا دیتا ہے یہ امانت میں خیانت۔ یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں، اور ایک طویل حدیث کے اندر اس کے اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا جس طرح سامان ہے، پیسہ ہے، روپیہ امانت ہوتا ہے، اس امانت کا تقاضا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس کی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح اپنے قیمتی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کے باوجود اگر ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں آئے گا، لیکن اگر اس نے ویسے حفاظت نہیں کی ہے جیسے حفاظت کرنا چاہیے تھا، گویا اس نے حفاظت کرنے میں کوتاہی کی، تو اس کے اوپر اس کا تاوان آئے گا۔ اور جب وہ صاحب امانت اپنی چیز کو واپس لے تو فوراً اس کو دے دے، ہلا حوالی ٹال مٹول نہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑی عبرت کا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بڑے بزرگ تھے، خواجہ ابو بکر محمد ابن باقی انصاری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، شیخ تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا قیام تھا۔ بغدادی تھے، انصاری تھے، یعنی عراق کے رہنے والے اور انصاری تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں قیام تھا، حالات بہت سخت تھے ان کے، ذریعہ معاش کوئی سا خاطر خواہ تھا نہیں، فاقے پر فاقے ہو رہے تھے۔ تو فرمایا، خود اب تو واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن بھوک سے لاچار ہو کر کے میں گھر سے نکلا، شاید کہیں سے کچھ حاصل ہو جائے، لیکن کہیں سے کچھ ملا نہیں۔ جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک بہت خوبصورت تھیلی ملی۔ پہلے زمانے میں درم ہے، دینار ہے یا کوئی قیمتی سامان ہے، اس کو رکھنے کے لیے تھیلی کا استعمال کرتے ہیں، اس کو بٹوا بولتے ہیں۔ ریشم کی کپڑے کی تھیلی تھی اور اس پہ جو پھندنا تھا جس رسی سے کو باندھا جاتا ہے وہ بھی بہت قیمتی ریشم کے کپڑے کا تھا، ریشم سے بنا ہوا تھا۔ وہ میں نے اٹھا لیا۔ جب اٹھا کر لے کر گھر آیا
اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر انتہائی قیمتی ہار تھا، موتیوں کا ہار تھا، ویسا ہار میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل میں یہ بات ہے، یہ خیال آیا کہ پورے زندگی اس کو ہم آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اب کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا کھانے پینے کا، ہم اپنے معاش کی طرف سے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن دینداری تھی اس زمانے کے اندر، حالات بہت دیگر گوں تھے، فاقے بر فاقے ہو رہے تھے، لیکن یہ خیال آیا اور ختم ہو گیا۔ پھر وہ گھر سے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ایک بڑے میاں یہ آواز لگا رہے تھے کہ میری ایک قیمتی تھیلی گم ہو گئی ہے جس کے اندر موتیوں کا قیمتی ہار تھا، اگر کسی کو وہ ملے وہ میرے پاس پہنچا دے تو میں 500 اشرفی اس کو دوں گا۔ سونے کا سکہ 500، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہار کتنی قیمت کا رہا ہوگا۔ تو میں نے ان بڑے میاں کو اپنے ساتھ لیا، گھر لے کر کے آیا اور میں نے ان سے ساری علامتیں پوچھی، اس تھیلی کا رنگ، اس کی نوعیت، اس کی ہیئت، اس کے اندر جو ہار تھا اس میں کتنے موتی تھے، انہیں سب کا سب صحیح بتا دیا۔ میں نے نکال کر وہ تھیلی ان کے حوالے کر دی۔ ان صاحب نے مجھے 500 اشرفی دینا چاہا، میں نے انکار کر دیا کہ امانت تھی، میری ذمہ داری تھی کہ میں صاحب امانت تک اس کو پہنچاؤں، یہ میں نے پہنچا دیا، تو پھر اس انعام میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے بہت اصرار کیا لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اپنی تھیلی لے کر کے چلا گیا۔ مسئلہ جو کا تو بنا ہوا تھا، فاقے ہو رہے تھے اور کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا، مجبور ہو کر یہ پھر نکلے۔ عام طور پر جو لوگ تاجر حضرات سفر کرتے ہیں، سمندر کے راستے سفر کرتے ہیں، تو سارے سمندر پر آئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے۔ تو ایک تاجروں کا قافلہ وہ تجارت کے لیے سمندر کے جہاز سے کہیں جا رہا تھا، تو ان لوگوں کو ایک امام کی ضرورت تھی کہ بھی راستے میں نماز پڑھیں گے، تو کوئی یہ بظاہر نیک اور عالم نظر آ رہے تھے، تو ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا کہ دیکھیں شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے اس طریقے سے۔ بہرحال اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندر میں وہ جہاز طوفان کی نظر ہو گیا، جہاز ٹوٹ گیا اور سارے تختے بکھر گئے۔ فرمایا کہ سارے لوگ ڈوب گئے اور میں ایک تختے کے سہارے بس چلا جا رہا تھا، مجھے پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، کہ کچھ مدت کے بعد ایک جزیرے کے کنارے میں آ لگا۔ وہاں آنے کے بعد جب میں بستی کے اندر آیا تو مجھے ایک بستی نظر پڑی، مسجد نظر پڑی، میں مسجد کے اندر چلا گیا، وہیں جا کر میں نے اپنا نہایا دھویا، نماز پڑھی، قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب بستی کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، انہوں نے اچھے عمدہ قرآن جب پڑھتے ہوئے سنا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے پورا واقعہ بتایا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے؟ شوق سے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو لگا دیا ان کو پڑھانے کے لیے، اور بہت سارے تحفہ اور ہدیہ ان کو دیا، جس سے ان کا معاش کا مسئلہ حل ہو گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ان کو اور کیا چاہیے؟ دین کی خدمت کا موقع مل گیا اور ان کی ضروریات کی تکمیل بھی ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ کچھ لکھ رہے تھے تو گاؤں والوں نے دیکھا، پوچھا کیا آپ کتابت بھی جانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا ہمارے بچوں کو کتابت سکھا دیجیے، وہ کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے کچھ زمانہ گزر گیا۔ ایک دن گاؤں والے آئے اور کہا حضرت یہاں ایک بچی ہے جو یتیم ہے، جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی والدہ بھی نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی دیندار ہے، اور اس کے والد اسی مسجد کے امام تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے، ہم یہ چاہتے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ اتنا اصرار کرتے رہے کہ مجھے مجبور ہو کر کے ہاں کہنا پڑا۔ میں نے منظور کر لیا۔ جب اس عورت سے میرا نکاح ہو گیا اور میرے گھر پہنچائی گئی، جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے گلے وہی ہار تھا جو ہار میں نے مکہ مکرمہ کے اندر اٹھایا تھا۔ اب میں ٹکٹکی باندھ کر ہار کو دیکھے جا رہا تھا تو میری بیوی نے کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، میری طرف آپ متوجہ نہیں ہوتے اور ہار کو دیکھے جا رہے ہیں۔ کہا پہلے یہ بتاؤ یہ ہار آیا کہاں سے؟ اور یہ ہار میرے والد نے میرے لیے خاص طور پر بنوایا تھا۔ کہ اچھا جو مکہ مکرمہ میں ہار گم ہوا تھا تمہارے والد کا تھا؟ تمہارے والد تھے؟ کہا ہاں۔ کہ وہ اس نوجوان کی بڑی تعریف کر رہے تھے، کتنا دیندار اور متقی پرہیزگار جوان تھا، کتنا قیمتی ہار چاہتا تو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے سب میرے حوالے کر دیا، اور جو انعام میں دینا چاہ رہا تھا اس انعام کو بھی اس نے قبول نہیں کیا۔ اگر وہ نوجوان مجھے مل جاتا میں اپنی بچی کا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ کہ مبارک ہو وہ نوجوان میں ہی ہوں۔ اب غور کیجئے، اگر وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تو امانت میں خیانت ہوتی،
امانت میں خیانت ہوتی، اس کا جو وبال ہوتا ان کو بھگتنا پڑتا، لیکن امانت کو امانت کی طرح اپنے پاس رکھا حفاظت سے، اور جس کی امانت سے اس کو ادا کر دیا، تو اللہ نے یہ کیا کہ دنیا ہی کے اندر ہار بھی آیا لیکن ہار والے کو ساتھ لے کر کے آیا۔ یہ ہے امانت داری۔ اس سلسلے میں ایک طویل روایت ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو صاحب سر کہے جاتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے، اس اندیشے و خدشے سے کہیں میں اس کا شکار نہ ہو جاؤں۔ عام لوگ تو خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس طرح کی باتیں، کچھ نصیحت فرما دیجئے، مختصر فرما دیجئے۔ لیکن یہ سوالات کرتے فتنوں سے متعلق کہ کہیں میں اس فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اتنے بڑے فتنے وجود میں آنے والے ہیں جس میں کم از کم 300 آدمی شریک ہوں گے، اس کا سرغنہ، اس کا نام، اس کے والد کے نام تک انہیں بتا دیا تھا، اور آپ کے زمانے میں جتنے منافقین تھے سب کا نام ان کو بتا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر سے پوچھا کہ حذیفہ یہ بتاؤ میرے امال کے اندر کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے غور کرنے کے بعد کہا کہ ایک ہے۔ کہا کون ہے؟ کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ حضور کا راز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ایک فراست عطا فرمائی تھی، مومنانہ فراست۔ انہوں نے اپنی فراست سے، اپنی سمجھ بوجھ سے ایک آدمی کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ اب کا اب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ جس کے جنازے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہوتے تھے تو وہ بھی شریک نہیں ہوتے تھے، ہو سکتا ہے کہ منافق ہو۔ تو یہ فرماتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دو باتیں بیان فرمائیں۔ رأیت احدہما، اس میں سے ایک تو میں نے دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، ہمارے سامنے آ گئی۔ وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور جو دوسری بات تھی اس کا ہمیں انتظار ہے۔ حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، آپ نے جو باتیں ہمیں بتائی تھی اس سے پہلی بات یہ تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں کے جڑوں کے اندر نازل ہوئی، اتاری گئی۔ ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر انہوں نے قرآن سے اس کو جانا اور پھر سنت سے اس کو جانا۔ لوگوں کی دلوں کی جڑوں میں کا مطلب کل مولود یولد للفطرہ، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کی فطرت جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، یعنی اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ فطری بات ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں کسی ملک کے اندر پیدا ہو، کسی زبان کے اندر، اور کالا ہو گورا ہو، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سابقہ اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر کے ماحول سے پڑتا ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ کے اوپر وہی اثر پڑتا ہے۔ گھر کے لوگ گالی گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں، بچہ ہی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ گھر کے لوگ دیندار ہوتے ہیں، بچہ ہی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر وہ فطرت سلیمہ رکھی ہے کہ اگر اس کو اینٹی ماحول نہ ملے، مخالف ماحول نہ ملے، تو یہ دین کو قبول کرے گا، توحید کو قبول کرے گا اور دینی احکامات کو قبول کرے گا۔ اس کے اندر ایمان اور اس کی ساری صفات بھی ہیں۔ یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یہ ماحول ہے جو انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے وہ دل کے اندر، جو دل کی زمین تھی، اس میں ایمان کا بیج ڈال دیا تھا۔ یہ مطلب ہے نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن، پھر قرآن سے اس کو جانا اور سیکھا۔ اب قرآن کے اندر امانت سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی، ایک تو یہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اسی طرح انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون۔ تو امانت کے سلسلے میں جو قرآن کے اندر آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی اہمیت اجاگر ہوئی، اس کا اہتمام ہوا۔ ثم علموا من السنتی، پھر سنت سے اس کو جانا اور سیکھا، یعنی احادیث کے اندر جو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جو شروع میں حدیث پڑھی گئی، لا ایمان لمن لا امانۃ له، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، اس طریقے سے اور بھی روایات ہیں امانت سے متعلق۔ تو اس سے کیا ہوا، ایک تو وہ دل کی زمین میں، دل کے جڑ میں وہ ایمان کا بیج اور ایمان کی صفات کا بیج بیٹھا ہوا تھا، اور یہ قرآن اور حدیث
یہ دونوں علم کے مرکز ہیں، یہ دین کے مراکز ہیں، اس کے ذریعے سے اس کے اندر اور ترقی ہوئی، اس کے اندر اور جلا ہوئی، اس سے ایمان اور دیانتداری اور مضبوط اور مستحکم ہوئی۔ تو یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک واقعہ سلسلے میں یاد آ گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو، کہا بیٹا مجھے اس بات کا کامل یقین ہے، مجھے امید ہے کہ کل کے دن میں شہید کر دیا جاؤں گا، تو میرے بعد مجھے کوئی اور فکر نہیں ہے، بس میرا قرضہ ادا کر دینا، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو تم زبیر کے مولا سے مدد لے لینا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا زبیر کے مولا کون؟ کہ اللہ رب العزت۔ شہید ہو گئے جنگ جمل کے اندر۔ اب والد کے شہید ہونے کے بعد جب قرضہ دیکھا تو تقریباً 22 لاکھ تھا، 22 لاکھ درہم ان کے اوپر قرضہ تھا۔ اور یہ قرضہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگ امانت رکھواتے تھے کہ امانت نہیں، مجھ کو ادھار دے دو، جب تم واپس آئے گی مجھ سے لے لینا۔ اب وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں صرف کر دیا کرتے تھے، تو اس طرح مقروض تھے۔ لیکن جہاد کے اندر شرکت کی وجہ سے مختلف علاقوں کے اندر، مدینہ میں، اسی طریقے سے اس کے اطراف کے اندر جو مکانات جائیداد انہیں ملی تھی، یہ جو یہودی جہاں رہتے تھے مدینہ سے کچھ فاصلے کے 16 میل کے فاصلے کے اوپر، وہ کون سی جگہ ہے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر والے وہاں پر رہتے تھے، تو وہاں بھی مکانات تھے، جائیداد تھی۔ تو انہوں نے روزانہ فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، اور اس کو زمین کی شکل میں پلاٹ بنا کر کے اس کو تقسیم کر دیتے تھے کہ پیسہ تو نقد ہے نہیں، اس کو لے لو۔ تو ایک دن اسی طریقے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ میرے والد کا جو قرضہ کی تفسیر تھی اس کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ آپ کے والد کے ذمے میرے والد کا 2 لاکھ روپیہ بقایا ہے، یعنی آپ کے والد مقروض ہیں اور وہ میرے والد کا قرضہ، کہ جب چاہے لے لو۔ دیکھو یہ ہے دیانت اور امانت۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کوئی ثبوت دکھاؤ، کہیں لکھا پڑھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ دیانت دار ہوتا ہے، کہ جب چاہو لے لو۔ پھر جب رات کو دیکھا، اوہو یہ لینا نہیں یہ دینا ہے، کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا ہوا؟ کہ آپ کے والد کا میرے والد کے ذمے ہے، میرے والد کا آپ کے والد کے ذمے نہیں ہے۔ کہا میں نے معاف کیا، کہا معاف نہیں کرا تھا، کہ جب چاہو دے دو۔ یہ تھے دلوں کے اعتبار سے انتہائی صاف و شفاف تھے، یہ امانت داری کا دورہ تھا۔ اس کو میں نے کہا پھر ماں کی ایک چیز تو میں نے دیکھ لیا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جس سے چاہے جب چاہے معاملہ کر لو، تو کہا میں معاف نہیں کرا تھا، کہا جو چاہے جب چاہے دے دو۔ کہا میری پلاٹ ہے زمین کا، 2 پلاٹ انہوں نے اس کے بدلے میں دے دیا، اور 2 پلاٹ 2 لاکھ میں خریدا، اور عمان بعد اس کو 3 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح برکتیں بھی ان کو دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ رأیت احدہما، پہلی بات تو ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا، وانا انتظر الآخر، اب دوسرے کا انتظار ہے جو ابھی ہمارے سامنے آئی نہیں ہے۔ حدثنا، وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذب قلوب الرجال، وحدثنا عن رفعها، اور آپ نے دوسری بات فرمائی امانت اٹھا لی جائے گی قرب قیامت ہے۔ وہی جتنا زمانۂ نبوت سے بعد ہوتا چلا جائے گا، دوری بڑھتی چلی جائے گی، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ امانت جس کا گہرا تعلق ہے ایمان سے، وہ اٹھا لی جائے گی۔ قالا ینام الرجل، فرمایا کہ آدمی سوئے گا، ینام الرجل نومتا، آدمی سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی۔ یا تو حقیقی سونا مراد ہے، جب آدمی سو کر اٹھے گا تو دل کی دنیا بدل چکی ہوگی، ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہوگا، دل ویسے نہیں رہے ہوں گے۔ یا یہ کنایہ ہے، مراد ہے کہ جب انسان دین سے غفلت برتے گا، دین سے اس کے رشتہ کمزور پڑے گا، گناہوں کے زندگی گزارے گا، اپنی انسانی خواہشات کی زندگی گزارے گا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ امانت داری اس کے دل کے اندر سے نکال لی جائے گی۔ فتقبض الامانۃ من قلبہ فیظل، اثر ہوا مثل عکس الوقت، تو اس کا اثر ایسا ہی رہ جائے گا، باقی رہ جائے گا جیسے کہ نقطہ ہوتا ہے، نقطہ
نقطہ مطلب کوئی سیاہ کپڑا ہو اور اس پر سفید تھوڑا سا نقطہ ہو، داغ ہو، تو نمایاں طور سے نظر آتا ہے، یا سفید کپڑا ہو اور سیاہ دھبا ہو، داغ ہو، تو نمایاں طور سے نظر آتا ہے۔ تو وہ جو پورے دل کے اندر ایمان اور امانت داری ہونی چاہیے تھی، وہ گھٹتے گھٹتے اتنا گھٹ گئی کہ اب بس ایک نقطے کی مانند باقی رہ گئی۔ بہرحال ایمان والا تو ہے، جس درجے کا بھی ایمان ہو، ایمان تو ہے، تو جس درجے کا ایمان ہوگا تو ایمان کی جب نورانیت کمزور پڑے گی، اس کے انوارات کمزور پڑیں گے، نور ایمانی کمزور اور مدھم پڑے گا، تو ظاہر سی بات اس کا اثر اس کی امانت داری کو بری پڑے گا۔ تو کتنا رہ جائے گا؟ جیسے کوئی دھبا ہوتا ہے اور کوئی نقطہ ہوتا ہے۔ ثم ینام النومۃ، پھر ایک نیند سوئے گا، یعنی مزید غفلت طاری ہوگی۔ تو اب جتنا زمانۂ نبوت سے بہت ہوتا چلا جائے گا، پھر غفلت آئے گی اور آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر، دنیا داری کے چکر میں پڑھ کر دین سے اپنا رشتہ کمزور کر لے گا، اللہ کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تو وضو تو پھر مزید اس میں سے کیا ہے، امانت اور کم کر لی جائے گی، اٹھا لی جائے گی۔ فیقبہ اثر ہوا مثلا اصل مجلی، پھر اس کا اثر ایسا رہ جائے گا جیسا کہ گٹا ہوتا ہے۔ گٹا جب آدمی کوئی کام مستقل کرتا ہے، جیسے کنویں سے پانی کھینچتا ہے رسی سے پکڑ کر، تو ہاتھ میں گٹا پڑ جاتا ہے۔ یا کوئی ایسا محنت کے مزدوری کا کام ہوتا ہے جو آدمی اس کی عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب کبھی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں گٹا پڑ جاتا ہے۔ تو گٹا کیا ہوتا ہے؟ کھال کے ہی رنگ کا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی کھال سخت ہو جاتی ہے، بس بطور علامت کے عام کھال سے تھوڑا فرق محسوس ہوتا ہے، ابھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر جو مزید گھٹے گا، وہ امانت داری کم ہوگی، تو اس کا اثر کیسا رہ جائے گا؟ جیسے گھٹا ہوتا ہے۔ کجمرن دہرشتہ علی رجلکا فنفتا، جیسے کہ کوئی انگارہ ہو جو تمہارے پیر کے اوپر گر جائے، لڑک جائے، فنفتا، اور اس سے آبلہ پڑ جائے۔ آگ کا انگارہ پیر کے اوپر گرا اور اس سے اس کا پھواں پڑ گیا، اس کو آبلہ پھواں ہو کہتے ہیں، آبلہ پڑ گیا، فترا منتبرا، تو کیسا نظر آتا ہے؟ پھولا ہوا۔ جو پھواں ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے۔ ولیس فیہ شیء، حالانکہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گندا پانی ہوتا ہے۔ وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹھوس نہیں ہوتی ہے، وہ صرف پھولا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر گندا پانی ہوتا ہے۔ یہی حال ہوگا امانت داری کا، بظاہر تو امانت داری ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَيُصْبِحُ النَّاسُ، نتیجہ کیا ہوگا؟ یُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، پھر اس کے بعد لوگ جب ایک دوسرے سے کاروبار کریں گے، لین دین کریں گے، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو امانت کا حق ادا کر رہا ہو۔ جو بائع ہوگا، بیچنے والا، وہ سامان کے اندر خیانت کرے گا، اور جو خریدنے والا ہوگا وہ رقم کے اندر خیانت کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، آدمی خالص چیز حاصل کرنے کے لیے سوچتا ہے کہاں ملے گی، دیسی گھی ہے، اصلی شہد ہے، اس طرح کی اور ساری چیزیں، تو اس کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے۔ تو بیچنے والے ملاوٹ کر رہے ہیں، خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، خریدنے والے بھی اس کے اندر ارتکاب کرتے ہیں خیانت کا۔ تو پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جب آپس میں لین دین کریں گے، خرید فروخت کریں گے، تو کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلٌ أَمِينًا، چنانچہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے کے اندر، فلاں گھرانے کے اندر ایک امانت دار شخص ہے۔ یعنی اتنا فقدان ہو چکا ہوگا امانت داری کا کہ لوگ گردن اٹھا کر کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک امانت دار شخص ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی امانت دار ہے ہی نہیں۔ اور حقیقت کیا ہوگی؟ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، اور اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے اور کتنا ظرافت دار ہے اور کتنا قوت والا ہے۔ مطلب معیار بدل جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا بڑے آدمی، بڑے آدمی کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں بڑا، سب سے معزز مکرم وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو۔ تو معیار بدل جائے گا کہ جو دوسرے کے جیب سے پیسہ نکال لے، چکنی چپڑی باتیں کر کے دوسروں کو پھنسا لے، یہ بہت کامیاب ہے، تجربہ کار ہے۔ جس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ظرافت دار ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑی طاقت و قوت والا ہے، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، حالانکہ اس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ اوپر تذکرہ آیا امانت کا، یہاں آپ نے فرمایا ایمان۔
تو ایمان کا امانت داری کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں امانت داری کی خاص رعایت کرنی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو روزے کا مقصد بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، یعنی آدمی اپنی نگرانی کرے، 24 گھنٹے کی زندگی میں خود اپنا احتساب کرے، اپنی نگرانی کرے۔ جیسے کوئی کسی کی نگرانی کے لیے بیٹھا دیا جائے کہ دیکھو اس کی حرکت پر نگاہ کرنا، یہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے، تو خود آدمی اپنی نگرانی کرے۔ جب اس طریقے سے نگرانی کرے گا تو جو ہماری بگڑی ہوئی عادت ہے، کیا ہے، کبھی غیبت تو عام طور سے ہو جاتی ہے، تو جب ہم اپنی نگرانی کریں گے اور جہاں غیبت ہوئی فوراً سمجھ گئے ارے یہ تو غلط کام ہو رہا ہے۔ جو بری عادتیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اپنی نگرانی کر رہے ہیں، اس بگڑی ہوئی عادت کی وجہ سے کہیں جھوٹ بولنے کی نوبت آئی فوراً چہو گئے ارے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے آدمی جب اپنی نگرانی کرے گا تو بہت ساری گناہوں سے بچتا چلا جائے گا، ٹھوکر کھانے سے بچے گا۔ تو ایسے ہی ہم اس دیانتداری کے تعلق سے بھی، میں نے اس میں شروع میں عرض کیا تھا، منصب اور عہدہ، ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب منصب نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو انتظار کرو قیامت کا۔ جو اہل نہیں ہیں، جب حکومت کے مناصب اور عہدے ان کو دیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، جھوٹ، سود، رشوت، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، پوری مخلوق پریشان ہو جاتی ہے، مخلوق پریشان ہو جاتی ہے۔ دیانتداری جب آئے گی، ایمانداری آئے گی، ہمارا معاشرہ بنے گا، ماحول بنے گا، اور اس سے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ بھئی اگر تمہیں فلاں سامان چاہیے تو فلاں دکاندار سے لو، وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں نے وہاں دیکھا مئو کے اندر مولانا جمشید صاحب کی دکان تھی، ان کے والد تھے مولانا اسلام صاحب، تو کوکر کی اور اسٹوو کی ریپیئرنگ کا کام ہوتا تھا۔ لوگ جا کے یوں رکھ دیتے تھے، اس میں جو عیب ہے اس کو آپ ٹھیک کر دیجئے، اس میں جو سامان لگائے پوری تفصیل لکھ کر کے، یہ سامان ہے، اس کا پیسہ اتنا ہوا، یہ مزدوری ہے، ایمانداری کے ساتھ، کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس طرح اعتماد قائم ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی امانت داری کی رعایت نہ کرے تو پھر اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس پر کسی کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے، یہ بے بھروسے آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس ایمان کی خاص صفت اور تمام صفت کو اپنے اندر میں لانے کی اور محنت کر کے اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انت ربی انت حسبی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم انک انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ذنب والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا ضر إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین الہ العالمین۔ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اے اللہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی، ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرمائی، صدقہ و خیرات کی توفیق نصیب فرمائی، نوافل کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے اللہ سب کچھ تیری توفیق سے ممکن ہو سکا۔ اے اللہ مگر ہمارا عمل کیسا ہے اے اللہ تیرے سامنے ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول فرما لے، جس طرح تو نے اپنے کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو ہماری زندگی میں تقوی کی صفت کا آنے کا ذریعہ قرار دے دے۔ اے اللہ جو وقت باقی بچا ہوا ہے اس کو صحیح طریقے پر وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اگر شب قدر گزر چکی ہے تو اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور اگر باقی ہے تو اس میں ہمیں مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ضعیف ہیں، اے اللہ ناتواں ہیں، اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اپنا فضل اپنا کرم شامل حال فرما، اپنی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ جو اعمال تجھے پسند ہیں اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ناپسندیدہ اعمال سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں یہ امت مسلمہ اے اللہ دشمنوں کے نشانے کے اوپر ہے، اے اللہ اس کے حال پر رحم فرما، امت کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو اس کے اندر کیے ہوئے چھوٹے پھوٹے اعمال کو ہم سب کی زندگی میں صرف تقوی ہی نہیں ایمان کی ساری صفات ہمارے اندر میں آنے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ جملہ ایمانی صفات سے آراستہ فرما، اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما، اخلاق سیئہ سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، برکت والی عافیت والی وسیع روزی اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اپنے کاروبار سے کے تعلق سے پریشان ہیں، اپنے معاش کی طرف سے پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کو معاشی استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، جو بیمار ہیں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مدت سے بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، علاج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اے اللہ شفا دلیل برات تو تیری ہی ہے، اے اللہ تو ہی شافی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے سارے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہم بھی بیمار ہیں، دلوں کے اعتبار سے بیمار ہیں، ایمان کے اعتبار سے بیمار ہیں، اے اللہ روحانی ہمیں شفا عطا فرما، روحانی طاقت و قوت نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندگی بچی ہوئی ہے اپنی اطاعت اور عبادت میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اے اللہ حاضرین کی دلوں میں جائز مرادیں ہیں، اے اللہ ہم سے بہتر تو ہی جانتا ہے وہ جو ہمارے حق میں مفید ہیں اور ہم نہیں کہہ سکے نہ ہمارے دلوں کے اندر باتیں آ سکیں۔ اے اللہ وہ سارے کے سارے ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔